کائنات جو ہے نا ساری، یہ مادے کے اندر ایک خودکار نظام کی وجہ سے، یعنی کہ ساری کائنات حرکت میں ہے. یعنی کہ مادے کا جو تصور آئیڈیلسٹوں نے دیا وہ یہ تھا کہ یہ جامد ہے اور اس کو کوئی باہر سے اس کو حرکت دیتا ہے. لیکن سائنس نے یہ تصور دیا کہ مادہ جو ہے خود متحرک ہے. مادے اور حرکت کو الگ کرنا یہ آپس میں جو ہے نا ممکن نہیں ہے. مادے کے اندر ایک حرکت کا نظام موجود ہے. جس طرح سے مثلا انہوں نے کچھ جو لوگ سائنس پڑھتے ہیں جو بچے، ان کو پتہ ہوگا کہ مادے میں جو ایٹم موجود ہے اس کے اندر بھی متضاد قوتیں ہیں آپس میں. ٹھیک ہے نا جی. اچھا، جو تھا ڈارون نے جب ارتقاء کا قانون دریافت کیا، جس کو مارکس نے کہا کہ اس نے ہمارا یہ مکمل کر دیا ہے، جدلی مادیت والا فلسفہ، تو اس نے ڈارون نے کہا کہ انسان یا کوئی بھی جاندار چیز ہے، اس کے اندر دو چیزیں آپس میں لڑتی ہیں. ایک ہیریڈیٹی ہے، یعنی کہ اس کی موروثیت ہے جو اس کو ماضی میں رکھنا چاہتی ہے. ایک میوٹیشن ہے، یعنی کہ اس تبدیلی کے جو باہر سے وہ جذب کرتا ہے چیزیں، تبدیل ہوئی دنیا سے جو وہ چیزیں جذب کرتا ہے، ان چیزوں کو جذب کرنے سے جو میوٹیشن ہوتی ہے اس میں اور ہیریڈیٹی میں آپس میں لڑائی ہوتی ہے. لڑائی کو ہم کہہ دیتے ہیں جدل. ٹھیک ہے نا جی. یعنی کہ وہ اس نے کہا تھا کہ اس جدل کی وجہ سے پھر بالآخر جو ہے نا وہ آنے والی جو قوتیں ہیں، مطلب مستقبل کی طرف جانے والی جو چیزیں ہیں، پھر الٹیمیٹلی میوٹیشن جیت جاتی ہے اور وہ جو ہے نا ارتقاء شروع ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے نا. یعنی کہ ارتقاء کا قانون، مادے کے اندر تبدیلی کا قانون جو ہے وہ یہ ہے، فطرت کا نظام جو چل رہا ہے وہ آپس میں ایک مخالف قوتوں کے آپس میں جدل کی وجہ سے یہ حرکت کر رہا ہے. مثلا اگر آپ دیکھیں کہ کیونکہ بنیادی طور پہ سائنس کا ٹاپک ہے، اس لیے آپ کو ذرا اس ہے سمپل سی بات. مثلا اگر دو مخالف قوتیں ہیں، وہ اگر ساکن ہوں، یعنی کہ اگر وہ اسٹیٹک ہوں، پازیٹیو چارج اور نیگیٹو چارج اگر ساکن ہوں تو وہ ایک دوسرے کو ساتھ ملائیں تو وہ ختم کر دیں گے، سارا سسٹم ہی برباد ہو جائے گا. ٹھیک ہے نا جی. اس لیے کہ سارا یہ سسٹم جو ہے نا جی، کیونکہ وہ آپس میں حرکت میں رہتے ہیں اور ایک دوسرے کی پکڑ میں نہیں آتے، یعنی کہ مثبت اور منفی قوتیں جو ہیں وہ آپس میں جدل میں رہتی ہیں، اور اگر وہ ساکن ہوں تو وہ ایک دوسرے کو ختم کر کے اس جدل کی وجہ سے ان کا اپنا وجود بھی قائم ہے. ٹھیک ہے نا جی. تو جواب جو تھا اس کا یہ ہوا، سائنس نے اس کا یہ جواب دیا کہ جو مادے کے اندر، مادے میں حرکت اور تبدیلی ہو رہی ہے، یہ بنیادی طور پہ مادے کی ساخت میں موجود مخالف قوتوں کی وجہ سے ہو رہی ہے. یعنی کہ مخالف چارجز کی وجہ سے ہو رہی ہے، مخالف قوتوں کی وجہ سے ہو رہی ہے. مادے میں جو تبدیلی رونما ہو رہی ہے وہ مخالف قوتوں کی، اور مخالف قوتیں جو ہیں وہ اپنا وجود قائم رکھنے کے لیے حرکت میں ہیں. اس کو انہوں نے کہا جی کہ یہ ہے جدلی مادیت. یعنی کہ اس بات کو، اس سائنس کو ماننا کہ مادے کے اندر مادہ ایک مستقل وجود رکھتا ہے، ایک ناقابل فنا چیز ہے. مادے کے اندر جو حرکت اور تبدیلی ہو رہی ہے وہ بنیادی طور پہ مادے میں موجود جو مخالف طاقتیں ہیں ان کی وجہ سے ہو رہی ہے، ان کے درمیان جدل سے ہو رہی ہے. اس لیے اس کو جدلی مادیت کہتے ہیں. یہ ایک بات ایسی ہے کہ جس کو، اچھا پھر انہوں نے یہ کیا کیا، انہوں نے کہا جی کہ اس معاشرہ بھی تو ایک مادی وجود رکھتا ہے. ہماری سوسائٹی جو ہے یہ بھی ایک مادی وجود رکھتی ہے، اور یہ بھی حرکت اور تبدیلی کے ارتقاء کے عمل میں سے گزر رہی ہے. تو اس کے اندر حرکت اور تبدیلی اور ارتقاء کی وجہ کیا ہے؟ تو اس کو انہوں نے جب اس کو مادی جدلی مادیت کو اپلائی کیا اس بات کے اوپر کہ معاشرے کے اندر بھی مخالف قوتیں موجود ہوتی ہیں، مخالف طبقات موجود ہوتے ہیں، ان کے آپس میں مفادات رہتے ہیں. ان مفادات کے ٹکرانے سے جو ہے نا وہ سوسائٹی میں تبدیلی ایک آتی رہتی ہے. ایک جو ہے نا وہ لڑائی کے دوران ایک آگے بڑھنے والی طاقت جیت جاتی ہے، تو پھر ہم اگلے فیز میں داخل ہو جاتے ہیں. اس کو انہوں نے کہا کہ یہ تاریخی مادیت ہے. یعنی کہ جدلیاتی مادیت، یعنی کہ مادے کے اندر موجود ان طاقتوں کی دریافت کے مادے کے اندر جو حرکت موجود ہے، جو خودکار سسٹم موجود ہے، وہ خودکار نظام کی حرکت جو ہے وہ مخالف قوتوں کے آپس میں جدل کی وجہ سے ہے، مخالف قوتوں کے آپس میں جھگڑنے کی وجہ سے، ان کے آپس میں لڑائی کرنے کی وجہ سے. اور سوسائٹی جو ہے وہ اگر مادی وجود رکھتی ہے، جس کے مارکسیوں کا یہ بات ماننا ہے کہ سوسائٹی بھی ایک مادی وجود رکھتی ہے، اور انسانی معاشرہ جو ہے وہ اس انسانی معاشرے کے ارتقاء کا قانون اور اصول کیا ہے؟
تو انہوں نے کہا جی کہ یہ پھر اس میں آپ نے اگر کمیونسٹ مینیفیسٹو پڑھیں تو آپ کو غلاموں کی لڑائی سے لے کے پھر جاگیرداروں کی مطلب بادشاہت کا دور آ گیا، پھر سرمایہ داری آ گئی، پھر سوشلزم آ گیا. یعنی کہ یہ جو سوسائٹی کا ارتقاء ہے، یہ جو معاشرے کا ارتقاء ہے، اس کے پیچھے جو ہے نا وہ طبقات کی آپسی سٹرگل ہے. ٹھیک ہے نا جی. یعنی کہ یہ جو ہے بنیادی طور پہ یہ کامن سینس کی بات ہے کہ اس سوال کا جواب ہے کہ کیوں مادی دنیا میں حرکت اور تبدیلی آتی رہتی ہے اور کیوں معاشرے میں حرکت اور تبدیلی آتی رہتی ہے. ٹھیک ہے نا جی. اس کا انہوں نے جو جواب دریافت کیا، انہوں نے اس کا مادیت جو ہے جدلی مادیت، اس کا انہوں نے کہا جی کہ مادے کے اندر حرکت، اچھا یہ سائنس کی وجہ سے ممکن ہوا اور 18ویں اور 19ویں صدی میں ہی ممکن تھا. ایسا نہیں ہے کہ آپ افلاطون کے زمانے میں کوئی ایسا فلسفی پیدا ہوتا جو جدلی مادیت ہے اس کو بارے میں یہ کہہ دیتا. اچھا جدلی مادیت کا اچھا یہ تو ہے ایک سمجھنے کی بات کہ جدلی مادیت جو ہے وہ ہے مادے کی حرکت کے قوانین، کہ مادہ کیوں حرکت کرتا ہے. لیکن اس کی ایک تاریخ بھی ہے، موجود ہے کہ مادیت کا جو تھا قانون، یعنی کہ جو مادیت کا فلسفی تھی، یہ کہاں سے چلی اور جدلیات کے لفظ جو ہے وہ ارسطو کی بحث میں سے انہوں نے نکالا. یہ ایک الگ ٹاپک ہے، یہ ایک اکیڈمک ٹاپک ہے. جب آپ اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں گے تو پھر اس کی ایک تاریخ بھی ہے. لیکن جو میرا بنیادی مقصد یہ ہے کہ آپ کو اس بات کی سمجھ آنی چاہیے کہ جدلی مادیت کوئی بھاری پتھر نہیں ہے کہ آپ کے سر کے اوپر رکھ دیا جائے اور آپ کو سمجھنا ہے. جدلی مادیت صرف اتنی سی بات ہے کہ مادے کے اندر حرکت کے جو قوانین ہیں، مادے کا جو حرکت ہے مادے میں وہ خودکار ہے، اور خودکاریت اس میں کیوں موجود ہے، اور خودکاریت اس لیے موجود ہے کہ اس کے اندر مخالف قوتیں ہیں، اور مخالف قوتیں اگر ساکن ہوں تو ایک دوسرے کو ختم کر دیں گی. وہ حرکت میں رہتی ہیں، وہ ایک اپنے بچاؤ میں رہتی ہے، ایک دوسری جو ہے اس کے اوپر حملے آور ہوتی رہتی ہے. تو یہ جدلیاتی مادیت یہ ہے کہ مادے کے اندر جو حرکت اور تبدیلی ہے اس کے پیچھے مخالف قوتیں. اور معاشرے کے اندر حرکت اور تبدیلی جو تاریخی مادیت ہے وہ یہ ہے کہ معاشرے کے اندر جو حرکت اور تبدیلی ہے وہ معاشرے کے اندر موجود طبقات، ان کے مفادات، ان کے آپسی ٹکراؤ کی وجہ سے ہوتی رہتی ہے. یہ ہے بنیادی طور پہ ایک اس کا جو ہے نا جو بنیادی بات ہے. اچھا باقی جو ہے یہ قوانین اس کے جو ہے مطلب یہ تھوڑا سا بات سمجھنے والی ہے کہ اس کے قوانین جو تھے جدلیات کے وہ دریافت کیے تھے ہیگل نے. یعنی کہ مارکس نے ان قوانین کو اپلائی کیا تھا پھر مادیت میں لا کے، اس کی جدلی مادیت کے اندر انہوں نے اپلائی کیا تھا اس کے ساتھ. اچھا یہ ہے جی ایک بنیادی بات کہ کیونکہ میں اس کی تاریخ نہیں بیان کر رہا کہ جدلی مادیت اور پانی کھانا. اچھا ایک بات جو ہے نا اگر مجھے آپ اس کے آپ نے جو سوال مجھے کرنے ہیں نا اس کے بارے میں جدلی مادیت کے بارے میں، لیکن ایک بات جو ہے نا جی اور میں کرنا چاہتا ہوں اگر آپ مجھے اجازت دیں، وہ اس سے ہٹ کے ہے ایک بات. وہ یہ ہے کہ کوئی بھی حکمت عملی بنانے کے لیے ہمیں تبدیلی کی حکمت عملی بنانے کے لیے یا اپنے سماج کی حکمت عملی بنانے کے لیے ایک جو ہے نا وہ کمی ہے، وہ یہ ہے کہ پاکستان کے بننے سے لے کر اب تک جتنی بھی سیاسی تبدیلیاں ہوئی ہیں پاکستان بننے کو، ایک تو میں سرمایہ داری کے ارتقاء کے ساتھ میں نے کوشش کی ہے ویسے پاکستان کی تاریخ کو کہ سرمایہ داری کا جو ارتقاء تھا اس میں اس کی وجہ سے پہلے جو تھی تجارتی سرمایہ داری اور پھر صنعتی سرمایہ داری کا دور میں کیا ہوا اور پھر مالیاتی سرمایہ داری کے دور میں کیا ہوا، اور اب ترقی کرتے کرتے سرمایہ داری نیو لبرل فیز میں داخل ہو چکی ہے. ہمیں پاکستان کی تاریخ کو یا ہندوستان میں جو یہ تقسیم ہے ہندوستان کی تقسیم کو ایک تو میں عالمی سرمایہ داری کے ارتقاء کے تناظر میں دیکھنا چاہیے. وہ ہمارے پاس ابھی تک اس طرح کا کوئی لٹریچر موجود نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان کے اندر جو اس وقت ہم نے کسی نے بھی اگر کوئی آپ نے تبدیلی کی حکمت عملی بنانی ہے وہ آپ کو حکمت عملی پاکستان کو بنانے والے عالمی طاقتوں کے مفادات کو مد نظر رکھ کے بنانی پڑے گی کہ پاکستان ایک جدید نو آبادیاتی ریاست ہے، اور جدید نو آبادیاتی ریاست جو ہے نا اس کا سٹیٹس کیا ہوتا ہے، اس کا محافظ نظریہ بنیاد پرستی کیوں ہے، اس میں فوجوں کا کیا کردار ہے، اور اس میں جو ہے وہ جدید سامراج جو ہے وہ کس طرح قرضوں کے ذریعے اور فوج کے ذریعے اور اس کے حفاظتی نظریے بنیاد پرستی کے ذریعے آپ کے اوپر کیسے قبضہ قائم رکھتا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک کمی ہے ہمارے بائیں بازو کے لٹریچر میں کہ ہم نے
اگر مثلا روس کی گینگووسکی کی کتاب پڑھیں گے آپ ہسٹری آف پاکستان، تو وہ بھی آپ کو اس کو ایک مسلم بورژ بازی کی موومنٹ بتاتے ہوئے نظر آئیں گے تحریک پاکستان کو، ٹھیک ہے نا جی. لیکن سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد کی جو صورتحال تھی، جب عالمی سرمایہ داری ڈیولپ ہو چکی ہے اور دو براک، تو ان سے علیحدہ کر کے ہم نہیں دیکھ سکتے. اس لیے ایک تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بات کرنی بڑی ضروری تھی. اور جدلی مالیت کے بارے میں اگر آپ کا کوئی سوال ہے یا اگر آپ کو کرنا چاہیں تو وہ پوچھیں مجھے. جی 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 آپ نے ایک بات کی تھی سوسائٹی مٹیریلسٹک اپروچ کے تحت ترقی کرتی ہے، جبکہ خیالات کی ترقی پہ ان کے بین لگا دی جائے تو وہ ایک لبرل سوسائٹی یا لبرل اپروچ کی طرف جاتی ہے. کیونکہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ جب اسی طرح ہوتا ہے تو وہ تو ایکسپیکٹ میں جاتی ہے، وہ ایکسٹریمزم کی طرف بھی چلی جاتی ہے. جب مادی ترقی کر رہی ہوں اور خیالات میں ترقی نہ ہو تو میرے خیال سے دو طبقے پیدا ہوتے ہیں، ایک ایکسٹریمسٹ پیدا ہوتے ہیں، ایک لبرلز ہوتے ہیں. جبکہ کنفیوژن مجھے اس بات کی ہے کہ یہ دونوں ایک دوسرے کے مخالف بھی ہیں، جبکہ ان دونوں کی بنیاد بھی ایک ہی چیز ہے. ہاں جی، میں نے یہ پہلی بات تو یہ کہ یہ میری بات نہیں ہے، یہ بات ایک پنکج مشرا ہے انڈین ایک مارکسسٹ، یہ ان کی بات ہے. انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے دا ایج آف اینگر، اور ایج آف اینگر کا جو وہ سب ٹاپک ہے نا نیچے والا، وہ ہے ریسرجنس آف فنڈامنٹلسٹ اینڈ کنزرویٹو موومنٹس. یعنی کہ اس نے کہا ہے کہ یہ اب معاشرہ تو آگے گزر گیا ہے، سرمایہ داری کا دور آ گیا، سرمایہ داری سے آگے سوشلزم کا دور بھی آ گیا ہے. تو یہ جو ہے نا بنیاد پرست تحریکیں، ان کے اندر شدت پسندی کیوں آتی ہے؟ یہ جو اینگر ہے ان کے اندر وہ کہاں سے آتا ہے؟ تو یہ اس نے یہ کہا ہے کہ جو جس وقت آپ یہ مثلا جاگیرداری میں کا ٹرینڈ ہے مذہب، اور جاگیرداری جب اس میں سے ہم گزر کے ہم آئے سرمایہ داری میں آ گیا تو لبرلزم آ گیا، اس میں سرمایہ داری کا جو ایک ڈومیننٹ ٹرینڈ ہے لبرلزم آ گیا. اس کے بعد جب ہم اگلی میں آ جاتے ہیں سوشلزم، تو اس میں ہمارا سیکولر ٹرینڈ ہوتا ہے، ہم کسی کے عقیدے کو کچھ نہیں کہتے، ہم کہتے ہیں کہ یہ آپ کا اور آپ کے معاملہ ذاتی معاملہ ہے. یہ ہماری جو ہے نا موومنٹ کا جدلی مادیت اگر کوئی پڑھ کے سمجھتا ہے تو وہ سمجھے، نہیں تو وہ اگر یہ سمجھتا ہے کہ طبقاتی استحصال جو ہے نا اس کو ختم ہونا چاہیے تو کافی ہے، اتنی بات کافی ہے. ٹھیک ہے نا جی. اس لیے وہ جو ہے نا کیونکہ مزدوروں میں کئی قسم کے فرقے، کئی مذہب اور کئی سب کچھ ہوتے ہیں. سیکولر ٹرینڈ جو ہے نا یہ سوشلزم کا ٹرینڈ ہے ہمارا جو ہے نا. اچھا اس نے یہ کہا ہے کہ جب آپ جبری طور پہ روک کے رکھیں گے خیالات کو بنیاد پرستی پہ، جاگیرداری ختم ہو چکی ہے، تو وہ اس میں ایک اینگر ڈیولپ ہوگا، بنیاد پرستوں میں ایک اینگر ڈیولپ ہوگا، کیونکہ ان کے آگے بڑھنے کا راستہ رک گیا. ٹھیک ہے نا. وہ اینگر جو ہے نا وہ آپ کے یہاں ٹی ایل پی کی شکل میں آئے گا، ان کے یہاں اور طرح کی شکلوں میں آتے ہیں. تو یعنی کہ وہ یہ بتا رہا ہے، تو اس نے اس طرح سے بتایا کہ خیالات کو روکنے سے جو ہے نا وہ اینگر ڈیولپ ہوتا ہے، اس سے شدت پسندی پیدا ہوتی ہے. یہ اس کا خیال ہے، میرا نہیں ہے، لیکن یہ ایک متفق ضرور ہے. جی جزیاتی مادیت کے بارے میں ہم بیسیکلی یہ کہتے ہیں کہ مطلب مادہ ازل سے موجود ہے، اور یہ تو اگر ازل سے موجود ہے تو بگ بینگ کا جو نظریہ ہے تو اس کا مقصد مطلب یہ کیا نظریہ ہے، اس کی تو وضاحت ہونی چاہیے. دوسری اگر بگ بینگ میں ہم یہی کہتے ہیں کہ مادہ ایک پوائنٹ میں مطلب سے جو اسی ذرے میں موجود تھا مادہ اور انرجی، اور پھر وہ بلاسٹ کر گئے، تو اس کی ٹائم اور اسپیس کیا تھی؟ اچھا یہ اصل میں جی ایک اور بات بھی ہے ہمارے یہاں، اس کی ابھی کچھ ڈفرینشیٹ نہیں کیا ہم نے. کچھ خیالات جو ہے نا کچھ ٹرینڈز ایسے ہیں مادے کے بارے میں یا مادیت کے بارے میں جو کہ کیپٹلسٹ سوسائٹی نے یا کیپٹلسٹ سائنٹسٹوں نے جو ہے نا وہ اس کو ڈیولپ کیا ہے. ٹھیک ہے نا جی. اب اس میں جو ہے نا مثلا وہ کائنات کے بارے میں، بگ بینگ کے بارے میں ہمارے مارکسی سائنسدان جو ہیں وہ نہیں مانتے اس بات کو کہ جو ہے نا وہ بگ بینگ، یعنی کہ بگ بینگ جو ہے نا یہ ایک تھیوری ہے، یہ کوئی لا نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. یعنی کہ ایک تھیوری ہے، آپ اس کو مانیں آپ اس کو نہ مانیں، ان کا خیال ہی ہے نا کہ یہ بگ بینگ جو ہے نا وہ اس طرح سے ہوا ہے اور اس کا کوئی ثبوت موجود نہیں ہے. یعنی کہ بگ بینگ کو مارکسی سائنسدان جو ہے نا وہ اس کو تسلیم نہیں کرتے کہ بگ بینگ کے ذریعے جو ہے نا یہ سارا کچھ بنا ہے. وہ کہتے ہیں جی کہ یہ اس طرح سے ہے کہ مثلا اگر آپ کوئی کتاب پڑھ رہے ہیں تو 35 صفحے پہ ہیں، دنیا کی کتاب آپ پڑھ رہے ہیں تاریخ پر 35 صفحے پہ ہیں. پہلے صفحے پہ کیا ہوا تھا یہ ابھی انسان نے ڈسکور نہیں کیا. انسان کی ذہن سے بھی جہالت کا پردہ اتنا نہیں اترا. یعنی کہ جہالت کا مطلب یہ ہے کہ اس کے دماغ پہ جو پردے پڑے ہوئے ہیں نا نامعلوم کے متعلق، وہ اتنے نہیں ہیں کہ آپ پہلے صفحے کے اوپر ابھی جا سکیں.
وہ کہتے ہیں جی کہ اب تک جو ہے نا وہ اس لیے سائنسدانوں نے ریجیکٹ کی ہے یہ تھیوری کائنات کے بارے میں، بلکہ ایک کتاب بھی آئی ہے پچھلے دنوں میں ایک مارکسی سائنسدانوں کی اور ان کا آپس اب کیا یعنی کہ نہیں جی نہیں سائنسدانوں کی اچھا تو ہم ان لوگوں کو اس بات پر قائل کر سکتے ہیں کہ ازل سے موجود تھا اور آگے کا ہمیں پتہ نہیں یہ بات نہیں. یہ دیکھیں ہمارے پاس جو ہے نا جتنا علم، وہ ہم کہتے ہیں کہ ہم 35 صفحے پہ کتاب پڑھ رہے ہیں نا، دنیا اس وقت 35 صفحے پر کھڑی ہے اور جو 34 صفحے پچھلے ہیں اس میں سے وہ ایک ایک کر کے ڈسکور کر رہی ہے. ٹھیک ہے نا، یعنی کہ مثلا وہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ زمین کی عمر کیا ہے، کاربن ٹیسٹنگ آ گئی ہے. انسان اس سے آگے بھی بڑھے گا نا، ایوولوشن تو سائنس آگے بھی بڑھے گی. انسان کی جو ہے جس وقت انسان آنکھ تھی اس کے پاس سمپل آنکھ مشاہدے کے لیے موجود تھی تو وہ یہ سمجھتا تھا کہ یہ زمین جو ہے نا وہ فرش ہے اور آسمان چھت ہے. ٹھیک ہے نا. پھر جب اس کو تھوڑا سا شعور ہوا، پھر اس نے تھوڑا سا مطالعہ کیا تو اس نے کہا جی کہ زمین کائنات کا مرکز ہے اور ساری کائنات اس کے گرد گھوم رہی ہے، بطلیموسی نظام جو آ گیا. پھر جب انہوں نے دوربین ایجاد کر لی گلیلیو کے زمانے میں، جب دوربین ایجاد کر لی تو پھر انہوں نے اس بات کو بھی نہیں مانا. یعنی کہ آپ کے خیالات، آپ کے مشاہدے کی طاقت بڑھنے سے آپ کے خیالات میں بھی تبدیلی آئی ہے. یعنی کہ جس طرح سے آپ نے اب ہبل یونیورس سے جو ہے نا، ہبل ٹیلیسکوپ جو ہے وہ ہبل ٹیلیسکوپ پھر رہی ہے، مطلب ہے کہ بہت دور دراز. اس میں ہبل ٹیلیسکوپ آپ کو بتاتی ہے کہ کس سیارے کی روشنی یعنی کہ زمین تک پہنچنے کو کتنے نوری سال لگتے ہیں. ٹھیک ہے نا جی. نوری سال ایک فاصلے کی اکائی ہے. مطلب ہے کہ نوری سال کا مطلب یہ ہے کہ ایک سیکنڈ میں روشنی 1,86,000 میل فی سیکنڈ طے کرتی ہے. ایک سال میں روشنی کتنا فاصلہ طے کرے گی، وہ ایک نوری سال، یہ فاصلہ ہے. ٹھیک ہے جی. کس سیارے کی روشنی وہ ہبل یونیورس مطلب جو ہے نا وہ بتا رہی ہے ہبل. یعنی کہ انسان کے مشاہدے کی طاقت اس طرح سے بڑھتی جاتی ہے، انسان کے ذہن پر جو ہے نہ جاننے کے پردے وہ اٹھتے جاتے ہیں تو انسان کا علم بھی جو ہے نا وہ آگے بڑھتا جاتا ہے. اس لیے یہ ایک ایوولوشن ہے علم کا. یعنی کہ اب تک کوئی علم کبھی بھی دنیا میں مکمل نہیں ہوتا، وہ ہمیشہ ارتقا پذیر رہتا ہے. اچھا کائنات کے بارے میں ہم یہی کہتے ہیں کہ 20 بلین ایئر مطلب یہ نوری سال کے بارے میں ہم کہتے ہیں کہ نوری سال اس کے ہوئے ہیں. تو کیا اگر ہم اس